جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے ملکی سیاسی حالات کی، اور آج این آر او زدگان جو پاکستان کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے بھی کچھ لوگ اس میں حصہ ہیں، صدر پاکستان بھی اس میں شامل ہیں، اور نیب نے جو اس میں فہرستیں پیش کی ہیں کہ کن کن لوگوں نے کتنی مالی بدعنوانیاں کی، ان کی لسٹیں آج پیش ہوئیں۔ اور صدر زرداری صاحب کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹوٹل 6 کیسز کا اس میں ذکر ہے، $1.5 بلین، اتنا پیسہ یہ تو آپ نے ذکر کر لیا نا، اب جواب مجھے دینے دینا۔ جی بالکل دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئے کیسز نہیں ہے۔ نیب جس نے یہ سارے کیسز بنائے تھے، 1 دہائی سے 11 سال سے ان کیسز کو مختلف کورٹوں میں ٹرائل کیا گیا، کوئی ایک کیس کے اگینسٹ بھی نہ کوئی ثبوت اور نہ کوئی کنوکشن۔ لیکن اس میں یہ لکھا ہے ایک مس یوز آف اتھارٹی ان افیئر ایس سی ایس کی ہے، اور the case was terminated withdrawn by operation of law under the NRO 2007۔ یہ NRO کے انڈر جو ہے نا یہ withdraw کیے گئے تھے یہ جواب دے دینا، مجھے جواب دینے دینا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ NRO جب یہ 2 سال پہلے ہوا تو اس وقت بھی یہ کیسز ادھر ہی ایگزسٹ کرتے تھے، NRO بھی موجود تھا۔ پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری جب بنتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو اب یاد آئیں، کیونکہ یہ سٹنگ ان دی پریزیڈنسی، تو اصل ٹارگٹ آصف زرداری کا پریزیڈنسی میں بیٹھنا ہے۔ یہ کیسز تو چونکہ 11-12 سال سے ٹرائل ہو چکے ہیں، یہ وہ بےہودہ الزامات ہیں کہ جن کو کسی کورٹ نے ثابت نہیں کیا، اور جن کو ہر اٹک کے قلعے سے لے کے کراچی، پنڈی، آپ کے لاہور، ہر عدالت نے وہ نام نہاد نیب کے نام پہ جو ایک گروپس آف فرینڈز بنایا گیا، اور گروپ آف فرینڈز نے، میں یہ کہتی ہوں کہ ایک کمیشن وہ بھی تشکیل دیا جائے، چونکہ NRO کورٹ میں ہے، اس میں ہم ڈیٹیل سے بات نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ چونکہ وہ کیس وہاں پہ چیف جسٹس صاحب سن رہے ہیں، ان الزامات کو ثابت کرنے کے لیے اس قوم کا، اس ملک کا جو اربوں روپیہ ان کیسز پہ لگایا گیا، جو لیگل اٹارنیز ہائر کیے گئے، وہ بھی ایک کمیشن بنایا جائے کہ وہ 12 سال جو قوم کا سرمایہ ان کیسز پہ ضائع ہوا، اگر یہ کیسز جھوٹے اور غلط اور بلنڈرز ہیں تو پھر جو بنانے والے تھے ان کو کیفر کردار تک کون پہنچائے گا؟ بنانے والے کون تھے؟ عابد شیر علی صاحب پچھلے پروگرام میں بھی میڈم نے نام لیا تھا، سیف الرحمان صاحب کا، کچھ دور میں بنائے گئے، فاروق لغاری کے دور میں بنائے گئے کیسز جو بنائے گئے، لیکن ہم بات کرتے ہیں جس میں کہا گیا کہ اتنے ایسٹس موجود ہیں، ملک کے اندر ہیں، ملک کے باہر ہیں، ایلیگیشن ہے، اٹس ناٹ ریئلٹی، اٹس ناٹ ٹرو، لیکن اس میں لکھا ہے کہ یہ کیسز وڈرا کرائے گئے، دیکھیں withdrawn by operation of law۔ آسما، آپ ایک کیس جو ہے کوئی کسی پہ ایلیگیشن لگاتا ہے، وہ کیس کورٹ میں چلا جاتا ہے، کورٹ کے اندر وہ کیس انڈر ٹرائل ہوتا ہے، اپ ٹل انٹل وہ ثابت نہ ہو جائے، وہ اس کو مجرم ڈکلیئر نہ کر دے، وہ کنوکٹ نہ ہو جائے، کوئی کسی ایک میں بتائیں کس میں کنوکشن عابد شیر علی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، صدر صاحب کی اہلیت کے حوالے سے بھی کنوکشن کن کیسز میں تھی، اور ان کے اکثر سوال اٹھایا جاتا ہے اہلیت کے حوالے سے، اگر پہلے کنونشن پوائنٹ آؤٹ کر لیا کہ کس میں تھی۔ محترمہ کی بات کا جواب دوں گا کہ جو انہوں نے چودھری نثار صاحب پر لگایا تو یہ مناسب بات نہیں ہے کہ الزام لگانا، اسمبلی میں آتے ہیں اور پورا اپوزیشن کا وہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ فرینڈلی جس طرح کی اپوزیشن کھڑے ہیں تو یہ محترمہ بتائیں کہ یہ کدھر کھڑے ہیں، یا نہ 9 میں نہ 13 میں، تو یہ کوئی کردار کیوں نہیں اپنا کردار ادا کرتے؟ یہ تو اس وقت پرویز مشرف کی گود میں انہوں نے آنکھیں کھولی اور سارا کیا درتائنی کا بات، یہ ساری اس طرح ہے کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ سارے کیسز ہیں، اگر یہ سارے فیک کیسز تھے، واجد شمس الحسن کی جو ڈریکولا کی طرح مووی بنی ہے وہاں پر سوئس میں، کیا ضرورت پڑی تھی آپ کی گورنمنٹ کو آفیشلی آپ کے نیب کے جو اٹارنی جنرل ہیں ان کو بھیج کر وہ تمام جو پروف گورنمنٹ آف پاکستان نے بھیجے تھے وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے؟ اگر آپ چور نہیں تھے، اگر آپ نے چوری نہیں کی تھی تو پھر آپ اس طرح کے گھاؤ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ چور نہیں ہے۔ نمبر ایک سیکنڈ بات ختم کر لوں، جہاں پر آسما سیاست دانوں کا نام لیتے ہیں، میں ٹی وی چینلز میں بھی دیکھتا ہوں، آپ کی کسی ٹی وی چینلز کی جرت نہیں ہے کہ جو کرپٹ جرنیل ہیں فوج کے، جو کسی نے نہیں لیا، آپ سیاست دانوں سمیت اور لوگ شامل تھے۔ دیکھیں سبمرین میں $48 ملین جو ایڈمرل منصور اللہ، کیا اس کے باپ دادا کا مال تھا وہ جو لے گیا؟ ایڈمرل سروہی 1.5 ارب روپیہ کھا کے بھاگ گیا۔ اس کے بعد جنرل امجد
اس کو میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے اٹک کے قلعے میں رکھنا چاہیے اور اس کو سورج تک نہیں دکھانا چاہیے جو اس نے سیاستدانوں کا حال کیا اور وہ قرضے معاف کرائے. آپ ان کا بھی نام لیں جہاں پر آپ سیاستدانوں کا لیتے ہیں, ججز کا لیتے ہیں. کل بھی پروگرام کیا قرضوں کے حوالے سے, جن لوگوں نے قرضے معاف کرائے, بڑے بڑے اس میں نام میں سمجھتا ہوں. دیکھیں یہ دودھ کے دھلے نہیں ہیں, یہ دودھ کے دھلے نہیں ہیں, بالکل یہ ان کے لیڈرشپ دودھ کی دھلی نہیں ہے. اگر الزامات دیکھیں اس میں وہ 63 ملین جو 63 ملین لاسٹ ٹائم بھی آپ نے بولا تھا, پچھلے پروگرام میں بھی بات یہ ہے کہ مجھے اسٹیل مل ہے, وہ ڈبوں میں 63 ملین لے کر وہ ان ڈبوں میں آپ ایک پروگرام وہ بھی کریں پلیز, اور اس میں بھی ذکر کریں چونکہ انہوں نے اتنے لوگوں کا نام لیا ہے. تو وہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ایفیڈیوٹ جمع کرایا منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے, اس میں بھی ایک پروگرام اس پہ بھی کریں کہ وہ ڈالرز جو تھے کیوں ضرورت پڑی اسحاق ڈار صاحب کو ایفیڈیوٹ دینے کی کہ میں باہر ٹرانسفر کی ہیں میاں صاحب کے, اور جو جن اثاثوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں آپ یہ بھی ذکر کریں اور وہ اثاثے ادھر ٹی وی پہ لائیں, یہاں لا کے لوگوں کو دکھائیں جس میں میاں صاحب فرماتے ہیں تقریباً 1 بلین ڈالر کے میاں صاحب کے بھی کریں نا. اور اس کے بعد لیکن جو مسٹر 10% کے ساتھ جاتا وہ 10% والے اب 100% میں کنورٹ ہو چکے ہیں, اب 100% والے آ گئے ہیں نا, اب 100% والے آ گئے, 10% کی جگہ 100% والوں نے پوری دنیا میں دیکھیں. بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان 5,000 روپے اکاؤنٹ میں شو کیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے بیٹی کیونکہ یہ 10% سے 100% پہ چلے گئے ہیں, کیونکہ جن کے اثاثے دکھائے گئے نا ان کے باپ دادا سے آپ ان کے اثاثوں کو ویلویٹ کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ ان کے باپ دادا کے ویلویٹ کریں اور شروع کر لیں. اس پر ایک آپ پروگرام رکھ لیں, اس پر رکھ لیں صدر صاحب جی باپ دادا کے اور میاں صاحب بالکل, اور اس میں آبا شیر علی صاحب ساتھ لانی ہے, میں بھی اپنی لے کے آؤں گی, یہ بھی اپنی لے کے آئیں گے. لیکن اب بات جو ابھی موجودہ ہو رہی ہے نا, ابھی اتنے ایسٹ ہیں آپ 1.5 بلین کیری لوگوں پہ کہا کیا جا رہا ہے, جولی پھیلاتے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ مانگتے ہیں ہمارا جو ہے ہم اپنی بیوی اور اپنے بچے کے مقروض ہیں. اس میں وہ میاں صاحب کا آیا تھا, وہ بیوی اور اپنے بچے کے مقروض ہیں, وہ آن ریکارڈ ہے, 100% پہ چلے گیا. اب قوم کی آنکھوں میں نہ مرچیں ڈالیں, لوگوں کو سب پتا ہے منی لانڈرنگ کے ساتھ لے آئے نا ادھر, قوم کو سب پتا ہے. اگر قوم کو پتا نہ باپ دادا کے جتنے بات کر رہے ہیں چلے آپ اپنی زبان آپ کو بالکل تم پورے پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے. بالکل سے میری گزارش ہی از پریزیڈنٹ آف پاکستان, ہی شوڈ بی پیڈ ایکول ریسپیکٹ. اگر اس کی کوئی عزت نہیں کرے گا تو یہاں ہر ایک میں تم سے زیادہ بدتمیز ہوں, مقابلہ ہے میں تم سے 10 گنا بدتمیزوں کا علاج کرنا مجھے اچھی طرح سے پتا ہے, اور مجھے صرف بڑے اچھی طرح سے پتا ہے. اور اگر کوئی ڈیبیٹ کر رہے ہیں جھوٹ بولے, یہ بھی آبا شیر علی, یہ کشمالہ تاریخ نہیں بیٹھی آبا شیر علی کا, آبا شیر علی کون ہے, آبا شیر علی کا بھی بتا دوں کون ہے, آبا شیر علی کا بھی بتا. نہیں ہم بریک لیتے ہیں, ناظرین ہم بریک لیتے ہیں اور ایک بار پھر دونوں جانب سے لڑائی کا سلسلہ جاری ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.